اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو سلام۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوسری دفعہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے دھرنے کی کال دی تھی، ایک دفعہ گزشتہ سال 10 فروری کو اور دوبارہ سے اس آنے والے 10 فروری میں۔ آپ ساتھیوں کے ساتھ اپڈیٹ تھا، تمام چیزوں سے آگاہ کرتے جا رہے تھے آپ کو تحریری ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کروانے کے حوالے سے۔ اس میسج کو شیئر کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ جائے۔ کچھ کنفیوژن ہے، وہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے ساتھیوں کو۔ صوبائی ملازمین کے حوالے سے جو ہمارا ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ سے ہٹ کے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ریٹائر ملازمین کو اور حاضر سروس ملازمین کو 35% جو ہے وہ اضافہ دیا جائے۔ بجٹ کو دیکھتے ہوئے اور ہم اپنے انتظامات کے حوالے سے وہاں پہ گئے میٹنگ کے لیے کہ ہم نے کہاں پہ احتجاج کرنا ہے۔ میڈم بھی تھی، میڈم رخسانہ پنجاب سے، دیگر قائدین نہیں پہنچے ہوئے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وفاق میں رہتے ہوئے جب ادھر میں موجود ہوں تو مجھے انتظامیہ کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنا تھا، دیگر معاملات بھی اور چیزوں کو طے کرنا تھا۔ آئی جی پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ چیزیں آپ تصویریں شیئر ہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ مطالبات کیا ہیں۔ ہم نے مطالبات ان کے آگے رکھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے حل کرواتے ہیں۔ ہم نے کہا موسٹ ویلکم۔ 8 بجے تک آپ سے رابطے میں تھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہی تھا کہ جو بھی ہے ہم ایگریمنٹ کے اوپر کوشش کرتے ہیں، مگر تنخواہوں میں اضافہ اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ ہر صورت میں پینشن پہ ہی ہوں گی، اور میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا۔ بیچ میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی جس کے اوپر یہ ایگری ہوئے کہ ہم ایسا کریں گے، مگر میرا موقف تھا کہ پہلے بھی ہم کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک فائنینس کی آفیشیل جو ہے پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی۔ اور بحیثیت سرکاری ملازم ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ گزشتہ سال آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج، ایگریمنٹ سب کچھ کرنے کے بعد جب فائنینس کی آفیشیل پریس ریلیز پہ تھا، وہ ریکارڈ کا حصہ تھا، ہم نے احتجاج ختم کیا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی احتجاج یا دیگر معاملات جو ہیں اس پہ ورکنگ کمپلیٹ نہ ہو تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے۔ گزشتہ سال 11 فروری کو ہمارا ایگریمنٹ ہوا، اور جو نوٹیفیکیشن تھا، وفاق کے نوٹیفیکیشن کی بات کروں گا تو وہ 2 مارچ کو ہوا تھا۔ تو کچھ چیزیں جنٹل مین کمٹمنٹ پہ ہوتی ہیں، زبانی ہم نے کہا نہیں۔ اور دوسری میرا ان کو یہ پیغام تھا کہ کوئی وفاقی وزیر، خاص طور پہ وزیر خزانہ صاحب آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، اعلان کریں، کیونکہ 3 وفاقی وزراء جن کے ساتھ پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اس چیز کے اوپر بات ہوتی رہی، مجھے کہا جاتا رہا کہ آپ اپنا اعلان کریں۔ میرا موقف بڑا کلیئر تھا، اور میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ جب تک ایک چیز کلیئر یقین دہانی میں مطمئن نہیں ہوں گا، میں ملازمین کو پروٹیسٹ کیا دھرنے کے حوالے سے کال واپس نہیں لوں گا۔ نیگوسیشن کرتے 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 بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی، اور جو ہمارے معاملات تھے 15% کے اوپر کچھ چیزیں طے ہوئی ہماری، مگر وہ بھی زبانی تھا، ہمارا نوٹیفیکیشن اس کے اوپر معاملات نہیں چل رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ ایک آفیشیل پریس ریلیز اس پیغام کو شیئر کریں، تمام وفاقی و صوبائی ملازمین ان تک پہنچنا چاہیے، ہر بندے تک جس کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب فائنینس نے آفیشیل پریس ریلیز جاری کر دی، میرے پاس تو پریس ریلیز میں دکھا سکتا ہوں کہ 9:58 10 بجے تک میرے پاس تو موجود تھا، مگر میں نے اس کو شیئر نہیں کیا تھا کہ یہ ایک میسج کی صورت میں تھی، جب تک آفیشلی نہیں آ جاتی۔ اور جیسے ہی وہ آفیشیل ہوئی، میں واضح کرتا چلوں تمام صوبائی و وفاقی قائدین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اس حوالے سے۔ اور وہ پریس ریلیز جب جاری ہوئی تو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ حکومت کی طرف سے خبر چل پڑی کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے جاتی یا میری طرف سے جاتی یہ خبر پہلے بریک ہوتی تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے چیف کوارڈینیٹر کی حیثیت سے یا دیگر الائنس کی جانب سے یہ خبر ہوتی کہ حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے ہمارا مطالبہ، اور یہ صورتحال ہے۔
مگر ساتھیوں کو آن بورڈ کیا ہوا تھا. جب ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چل گئی، ہم نے فائنینس کی ویب سائٹ پہ دیکھا اور ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ ناؤ دس ہیز بین آفیشلی ڈن. ہم نے رابطہ کیا ضلع انتظامیہ سے اور ان کو کہا کہ وفاقی وزیر آ کے اس کا اعلان بھی کرے. انہوں نے کہا آفیشلی ہو گیا ہے، وہ صبح اعلان کر دیں گے، ہماری کمٹمنٹ ہے، آفیشلی ویب سائٹ سے تو پیچھے نہیں ہو سکتے. تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور نیشنل چینلز کے اوپر جو آپ کی ڈیمانڈز تھی اس کے حوالے سے جو ایک فائنل جس سٹیج کے اوپر ہوئے ہیں وہ معاملات طے پا گئے. جو اس حوالے سے میرا نیکسٹ ویڈیو تھی وہ تقریباً 12 یا 12:15 بجے جو ہے وہ میں نے قائدین سے رابطہ کیا صوبائی کہ آپ آئیں، ہم نے لائحہ عمل طے کرنا ہے، ملازمین کو پیغام دینا ہے، کیونکہ تمام ٹی وی چینلز پہ چل چکا ہے اور ہم پاکستانی ہیں نا. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور خاص طور پہ سرکاری ملازمین، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور کردار کیا ہوتا ہے. جب ایک چیز فائنل ہو گئی اور ہم پاکستان بھر سے سارے ملازمین کو بلا لیتے، ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل پڑی تھی، تو سب سے پہلا سوال یہ ہونا تھا جو اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں ملازمین کہ یہ چیز تو رات کو ہی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، آپ نے ہمیں پورے پاکستان سے کس لیے بلایا؟ اتنا خرچہ بھی، اور ظاہری بات ہے ہمیں اس چیز کا احساس بھی تھا، لوگوں کی باتوں کا احساس نہیں تھا. ملازمین جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آ رہے تھے اس کا احساس تھا. جتنی بھی قیادت ہماری یہاں پہ موجود تھی ان کو ہم نے آن بورڈ کیا، صوبائی قیادت بھی، اور تقریباً رات کے 1 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے جا کے آپ لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں، گورنمنٹ 15% پہ ایگری ہو گئی ہے. ایک دفعہ پھر سے ڈیڈ لاک تھا کہ صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت کہہ رہی تھی ہم نے صوبوں کو ڈائریکشن نہیں دینی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ خود مختار ہیں اور ہم ڈائریکشن دیتے ہیں. ہم نے کہا آپ ڈائریکشن دیں، پچھلی دفعہ بھی ڈائریکشن تھی اور اس ڈائریکشن کی روشنی میں ہی ایک گراؤنڈ تیار ہوا تھا اور جو سمری بھی موو ہوئی تھی اسی ڈائریکشن کی روشنی میں ہوئی تھی کہ وفاق سے ڈائریکشن آئی ہے، یہ معاملات ہم نے کرنے ہیں. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے وزیر اعظم کے پاس آئے ہیں، آپ ڈائریکشن دیں، عمل درآمد ہم خود کروا لیں گے. جب ڈائریکشن ہی نہیں، یہی تو وجہ ہے کہ صوبوں کے اس حوالے سے کیا احتجاج ہوا یا کیا معاملات تھے. الحمدللہ اس کے اوپر بھی ایگری ہوا. وفاقی ملازمین کے لیے میسج ہے جو ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم کرنے کے حوالے سے ہم نے دھرنے کی کال دی ہوئی تھی. 3 تاریخ کو تمام صوبائی قیادت ہماری موجود تھی پے اینڈ پینشن کمیشن کے سامنے، اور پے اینڈ پینشن کمیشن نے ہمیں واضح کیا تھا کہ یہ مارچ نہیں، ہماری رپورٹ انشاءاللہ تعالی فروری میں نہیں اپریل میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور میں خود وفاقی سیکٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سے آگاہ کر رہا ہوں. مجھے 100% یقین ہے کہ یہ رپورٹ مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گی، جس میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس، یہ مین چیزیں ہیں. پے سکیل ریویژن اور تفریق کو ختم کروانے کے حوالے سے ایک یونیفارم پے سکیل، مارکیٹ بیس سیلریز. مارکیٹ بیس سیلری کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں، پرائیویٹ سیکٹر میں سیلریز بہت زیادہ ہیں، گورنمنٹ میں کم ہے، تو مارکیٹ بیس سیلری کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پے اینڈ پینشن کمیشن کی یہ جو رپورٹ آنی ہے بہت بڑا ریلیف ہم حاصل کریں گے. اور اس کے اوپر رپورٹیں تو بہت آئیں، عمل درآمد نہیں ہوا. اس رپورٹ پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس انشاءاللہ تعالیٰ عمل درآمد کروائے گا. وفاقی اپ گریڈیشن، اس کے حوالے سے بات کرتا چلوں، بلکہ اس سے پہلے ایک خوشخبری دے دیتا ہوں، دیگر چیزیں بعد میں ہیں. ایک اور چیز جس کے اوپر ہمارا ایک کمٹمنٹ ہوئی کہ ایک سمری، پازیٹیو سمری، جو کہ یقین دہانی کروائی وزیر خزانہ نے کہ میں اس کو اپروو بھی کرواؤں گا، وہ سمری ہے ہمارے جتنے بھی کیڈرز کے ملازمین ہیں جو 10-10، 15-15، 20-20 سال سے ایک ہی سکیل کے اندر موجود ہیں، ایون کہ 30-30 سال سے. اس کے لیے ٹائم سکیل کی پرپوزل گئی ہے کہ اگر گریڈ 16 میں کوئی ملازم ہے یا پہلا، دوسرا، تیسرا، میں میکسیمم کو اٹھاتا ہوں، اگر گریڈ 16 میں کوئی ملازم ہے اور اس نے 20 سال اس کی سروس ہو چکی ہے تو وہ 2 سکیل اوپر چلا جائے گا 18 میں، اور مزید جو ہے 24 سال اس کی سروس ہوگی تو وہ تیسرا اس کو مل جائے گا.
اسی طرح گریڈ 10 کے اندر کوئی ملازم ہے، اگر اس کی 10 سال سروس ہو چکی ہے تو 11ویں میں چلا جائے گا، 18 سال سروس اس کی ہوگی تو وہ 12 میں چلا جائے گا، اور 24 سال سروس ہوگی تو وہ 13ویں اسکیل کے اندر چلا جائے گا۔ گریڈ 14 کا ملازم ہے تو 10 سال سروس پہ 15، 18 سال سروس پہ 16 اور 24 سال سروس کے اوپر وہ 17 کے اوپر چلا جائے گا۔ گریڈ 9 کی بات کریں تو 10 سال سروس کے اوپر 10واں 11واں، اور یہ تمام کیڈرز کا 3 سٹیپ کی یہ ہم نے ٹائم سکیل کا جو ہے وہ ڈن کروایا ہے، سمری جا چکی ہے، میں اس کے رابطے میں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں سمری۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یونیفارم، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو پروموشن چینل ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آپشن دی جائے گی کہ آپ نے پروموشن کی طرف جانا ہے یا ٹائم سکیل آپ نے لینا ہے، کہ جو پروموشن والے ساتھی ہوتے تھے کہ ڈیڈ کیڈرز کو دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو پروموشن ہے جن کی ان کو ٹائم سکیل نہیں ملے گا، ہم نے پروموشن والے بھی اس کے اندر ایڈ کروائے ہیں اس ٹائم سکیل کے اندر، تو یہ تمام وفاق کے ملازمین کو جب یہ بینیفٹ ملے گا تو یہ صوبوں کے ملازمین کو بھی ڈیفینیٹلی، جب ایک چیز وفاق میں اڈاپٹ ہوتی ہے تو صوبوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹائم سکیل پروموشن ہم نے گریڈ 1 سے 16 تک کا کروایا، اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے ملازمین اپنی پوری سروس کے اندر جو ایک سکیل میں آتے تھے اسی سکیل میں ریٹائر ہو جاتے تھے، 3 سکیل وہ اوپر جائیں گے جہاں پہ ڈیڈ تھے، باقی پروموشن تو چینل جن کے ہیں انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تمام صوبائی قائدین نے کل بیٹھ کے، میں واضح کرتا چلوں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ہمارے تمام صوبائی قائدین نے بیٹھ کے یہ بھی خدشات موجود ہیں بارکیف کہ ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے گزشتہ سال کی طرح۔ یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کل ادھر بیٹھ کے کہ گزشتہ برس انفارچونیٹلی ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ پنجاب کے اندر جو جتنے ساتھی وفاق میں موجود تھے جب پنجاب میں گئے تو 5 حصوں میں وہ تعداد ہماری تقسیم ہو گئی، کہ 2 مارچ کو نوٹیفیکیشن ہوا تو 11 مارچ کو ہمارے کچھ ساتھی احتجاجی دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نے 15 کی کال دی، کچھ نے 16 کی، کچھ نے 18 کی اور کچھ نے 19 کی۔ یہ پنجاب کے ملازمین 9 حصے کے اندر تقسیم تھے، اور پنجاب کی حکومت کو ایک میسج گیا ہوا تھا کہ ملازم تقسیم ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی ڈیٹ اناؤنس کرے گا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اگر خدا نخواستہ۔ سب سے پہلی تو چیز ہے کہ ہم ڈائریکشن بھجوائیں صوبوں کو، ڈائریکشن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، مشاورت کے ساتھ ایک ہی تاریخ رکھی جائے گی، اور اس دن ایسا نہیں ہوگا جو پہلے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ پنجاب میں بھی ایک ہی تاریخ میں ملازمین بیٹھیں گے، بلوچستان میں بھی ایک ہی تاریخ کو ملازمین بیٹھیں گے، KPK میں بھی ایک ہی تاریخ کو ملازمین بیٹھیں گے، اور میں واضح کرتا چلوں کہ وفاقی ملازمین بھی اس دن وفاقی سیکٹریٹ پہ بیٹھیں گے، اور عملی طور پہ اگر ہمیں کام بند کرنا پڑا، سیکٹریٹ بند کرنا پڑا تو ہم اس کو بند کریں گے۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ایک ہی دن بیٹھا جائے گا۔ اگر وفاقی حکومت، ہم اپنے وزیر اعظم کے پاس آئے تھے، یہاں سے جو ڈائریکشن جاتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، کیونکہ مہنگائی صرف وفاق میں نہیں ہے، تفریق صرف وفاق میں نہیں ہے، یہ تفریق مہنگائی صوبوں کے اندر بھی ہے، تمام صوبوں کے اندر۔ اور وزیر اعظم صاحب آپ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، اگر صوبوں کو میرا میسج بھی ہے، یہ انتظامیہ دیکھ بھی رہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے، اور ملازمین کے لیے ایک میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکشن جائیں گی اور صوبے عمل درآمد بھی کریں گے۔ اگر عمل درآمد نہیں کرتے تو آپ نے اکٹھے منظم رہنا ہے، اپنے قائدین کو مضبوط کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اگلی لڑائی صوبوں میں اور وفاق میں ایک ہی تاریخ میں لڑی جائے گی۔ کتنی محنت کی گئی، کیسے کی گئی، آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اس کا۔ جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں چپ ہوں کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے پتہ کچھ بھی نہیں، کہ کچھ چہروں کو بے نقاب کریں گے۔ آپ تمام ملازمین، ہر ملازم کو نہیں پتا کہ آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، ہمارے اندر کتنی منافقت پل رہی تھی، پنپ رہی تھی۔ ہم نے اپنے پنجاب کے حوالے سے جن جناب کو چیئرمین بنایا،
آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے آج میں نام لے کے بات کروں گا. سلطان مجددی صاحب جتنی عزت دی پاکستان بھر کے ملازمین نے، وفاقی ملازمین نے، بلوچستان کے ملازمین نے، گلگت بلتستان کے ملازمین نے، ان کے مرکزی صدر فضل غفار باچا صاحب تھے جنہوں نے اس تحریک میں اپنی جان لگائی. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب پنجاب میں ان کے صوبائی صدر کو عزت دی گئی تو وہ مرکزی عہدہ لینے کے چکر میں کہ ان کو اتنی عزت مل گئی ہے، انہوں نے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا. لوگوں کو کہتے رہے کہ الائنس ختم ہو گیا ہے، دوسرے گروپ میں چلے گئے وہ جو اس ہماری تحریک سے ہٹ کے تھا اور ہمیشہ سے اس نے مخالفت کی. ہم 6 اکتوبر کو تھے تو وہ 14 اکتوبر کو. ابھی ہم نے 10 فروری کی کال دی تھی. یہ تو اپنے ملازمین کو کہتے رہے کہ ہمارے وفاق سے مسائل حل نہیں ہونے اور 6 فروری کو آپ کے بہت سے ساتھیوں کو نہیں پتا ہوگا، آل پاکستان پینشنر لیبر تحریک کے نام سے انہوں نے ایک الائنس بنایا جو کہ ٹوٹلی حکومتی ایجنڈے کے اوپر ہے. اس کی میں وضاحت بھی کروں گا کہ بجٹ میں جب وفاقی وزراء سے ہماری میٹنگ ہوئی، ہم نے باہر نکلنے کے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ریلیف نہیں ملنا. انہوں نے وزراء کو یقین دہانی کرائی اور ملازمین کو میسج دیا اپنے الائنس کے کہ ہم نے بجٹ میں احتجاج نہیں کرنا ہے. خاموش رہے پورا سال، اور جب ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس دھرنے کا اعلان کیا، 4 دن پہلے وفاق کے اندر آ کے پریس کانفرنس میں انہوں نے جو اپنی تنظیمیں ان کے ساتھ تھی جو حکومتی ایجنڈے پہ تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ 10 فروری سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ 16 مارچ کو اسلام آباد میں آئیں گے. اور یہی حکومت کے ساتھ بھی ہم ڈائیلاگ میں تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی صاحب کچھ نہیں ہونا تقسیم، اور میں نے کہا ملازم اکٹھے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا پنجاب کا چیئرمین جو ہے وہ تو 16 مارچ کی تاریخ کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے. میں نے کہا ہم اکٹھے، اور آپ لوگوں کو بھی نہیں بتایا. اگر یہ میں پیغام پہلے دے دیتا تو ملازمین کو میسج جانا تھا کہ پنجاب کا اگیگا کا چیئرمین ہی جو ہے، مگر اللہ کا کرم ہے کہ باقی قائدین، جنرل سیکرٹری، پریزیڈنٹ اور دیگر تنظیموں کے ساتھی ہمارے چودھری سرفراز صاحب، راجہ اورنگزیب صاحب، میڈم رخسانہ، ندیم اشرفی صاحب جنرل سیکرٹری اور دیگر جو ساتھی تھے وہ آن بورڈ ہوئے. انہوں نے اس الائنس کو ایک دفعہ پھر سے منظم کیا وفاق سے، اور ہم اس کو لے کے چلے، اور الحمدللہ ہم نے ملازمین کے لیے ایک ریلیف لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکومتی ایجنٹ جو ہے، میں بتاتا ہوں حکومتی ایجنٹ کیا ہوتے ہیں. اس 10 فروری کے احتجاج کی کال کی گئی تو کے پی کے اندر بھی ایک مخالفت کا ایک الائنس کھڑا کیا گیا، جنہوں نے یہ کمپین چلائی کہ ہم 10 فروری کو اپنے صوبے کے اندر احتجاج کریں گے، وفاق میں نہیں جانا. صوبائی قائدین آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے، انہوں نے 16 جنوری کو وہاں پہ دھرنا بھی دیا، FIR بھی ہوئی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اور جو معاملات صوبے سے طے نہیں ہونے تھے، وفاق سے ہونے تھے، یہاں کی کال دی. اور جو الزام لگا کہ یہ جو ایک اگیگا کا الائنس بنایا تھا دھرنا گروپ، اس بیس کے اوپر انہوں نے یہ الائنس بنایا تھا کہ یہ مذاکرات انہوں نے کر لیے، اپنے مطلوبہ جو مطالبات تھے پورے نہیں کروائے. 8 فروری کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ 10 فروری کا دھرنا ختم ہو گیا. اس میں وفاق کا ذکر نہیں کیا. جب اپنے دھرنے کی کال دیتے تھے تو صوبہ لکھتے تھے، مگر دھرنا ختم کرنے کی بات انہوں نے کی، پوسٹیں چڑھائیں تو 10 فروری تک کہ یہ تاثر جائے کہ اسلام آباد کا دھرنا ختم ہو گیا. ان تمام پریشرز اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے اپنی سٹرگل جاری رکھی، اور ایک ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے بجٹ سے ہٹ کے 15% لے لیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبوں کا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، یہ بجٹ سے پہلے ہم ہر صورت میں حاصل کریں گے. اس کی تمام تر ذمہ داری اب صوبائی ملازمین کے اوپر بھی ہے کہ اگر صوبوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، ہمیں 100% یقین ہے کہ ایسا نہیں کریں گے جو موجودہ حالات ہیں. اگر ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو تمام صوبائی و وفاقی قائدین ایک پیج پہ ہیں. خالد جاوید سنگھیڑا صاحب پنجاب سے ہم بات کریں، پروفیسر طارق کلیم صاحب، کاشف شہزاد چودھری صاحب، میڈم رخسانہ، چودھری سرفراز صاحب، بشیر وڑائچ صاحب،
ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن فضل غفار باچا صاحب کے جو ہے فخر رحمان صاحب، یہ سارے کے سارے ساتھی ایک پیج پہ ہیں۔ اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ صوبوں کی لڑائی ہے، آپ اس کی بھی تیاری رکھیں۔ اگر ڈنڈی ماری گئی تو وفاق اس دن بیٹھا ہوگا، اگر وفاق نہ بیٹھے تو صوبائی قائدین گلا پھر کرے۔ اکٹھے رہنا ہے، منظم رہنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریلیف لیا ہے، یہ آپ سب کی کامیابی ہے جو فیس بک سوشل میڈیا پہ موجود رہے اور عملی طور پہ جنہوں نے ایک تیاری کر لی تھی۔ وفاق کے تمام ملازمین قائدین خاص طور کے اوپر آپ کی جرت، آپ کی سٹرگل کو سلام۔ یہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو ریلیف مل چکا۔ گزشتہ ایک سال کی بات کی جائے تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے مارچ میں 25%، بجٹ کے اندر 10%، ہائرنگ میں اضافہ بہت سے ساتھیوں کا ہوا ہے صوبوں میں اور یہاں پہ نہیں ہوا، 44%۔ دسمبر کے اندر انکریمنٹ آپ کی لگی ہے اور دوبارہ سے مارچ کے اندر 15%۔ تو کل ملا کے ڈھاک ریلیف الاؤنسز کی ہم وہ بات کریں تو رننگ بیسک پے پہ، اور خاص طور پہ بتاتا چلوں جو صوبوں کے اندر ڈنڈی ماری گئی، یہاں پہ وفاق میں کلیئر کٹ ہم نے لکھوایا ہے کہ یہ پچھلی دفعہ کی ڈنڈی ادھر نہ مار دیتے کہ یہ رننگ بیسک پے کے اوپر ہوگا۔ تو ملازمین تیاری رکھیں۔ پینشنرز کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ بھرپور جہاں تک کوشش کی جا سکتی تھی ہم نے کی۔ ملازمین کو پاکستان بھر سے میں یہاں پہ بلا لیتا، ٹی وی چینلز کے اوپر چل چکی تھی خبر، تو پھر میسیج یہ جاتا ہمیں بلایا کیوں تھا، یہ اعلان تو ہو چکا۔ پینشنر لیبر تحریک نے 16 مارچ کی کال دی ہوئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئیں گے، اور پینشنرز کو جو اسپیسیفک ایک موٹو رکھا ہوا ہے، ہمیں تو کہا گیا کہ پینشنرز آ رہے ہیں، ہم نے ان کو ریلیف دینا ہے، پینشن وہاں سے ملے گی۔ ہم بھرپور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں گے، امید کرتے ہیں کہ پینشنرز کو وہ ریلیف دلائیں گے۔ مگر جو ایک تقسیم کا میسیج انہوں نے دیا ہے، اچھا یہ تو ایک گروپ ہے، ایک اور گروپ بھی ہے جس نے 6 مارچ کی پنجاب کی کال دی ہوئی تھی، ہمارے بہت محترم قائد ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ تو ملازمین کے لیے سب سے آخر میں ایک ہی میسیج ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور، مچاتے کیوں ہو۔ جو میجر چیزیں رہ گئی ہیں یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے مذاکرات صرف فائنینس کے ساتھ ہوئے، دیگر وزراء کے ساتھ ہوتے، جو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ، ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، کنٹیجنٹ، ایڈھاک ملازمین کی پالیسی کے اوپر بہت جلد آنے والے ہفتے کے اندر ہم لیٹر ڈال کے میٹنگ کریں گے، ایک پالیسی بنوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وابڈا کے جو جینکوز کے ملازمین ہیں، تمام تینوں یونینز کے ساتھ میں بیٹھوں گا وابڈا کی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک پیج پہ اکٹھا تھے۔ اسلام آباد کی حد تک بات کریں تو یہاں پہ تھا، پورے پاکستان کے حوالے سے آتے تو مزید بہتر ہوتا، مگر صرف ایک پریشر تھا، بہت اچھا رہا۔ وابڈا پیغام یونین، ہائیڈرو الیکٹرک یونین، لیبر یونٹی آف ISCO، ان تمام یونینز کو بٹھا کے لاسٹ بھی منتھ میٹنگ ہوئی تھی پاور منسٹر کے ساتھ۔ ہم اس معاملے کو آنے والے ہفتے کے اندر میں یقین دلاتا ہوں کہ میٹنگ ہوگی، پازیٹیو ہوگی، اور ہم نے اس میں سے رزلٹ نکالنے ہیں۔ ایک گورنمنٹ کو بھی میسیج چلا گیا ہے کہ ابھی ملازم آئے نہیں تھے، ہم نے اظہار تشکر کیا ہے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ پازیٹیو رہتے ہوئے ہمارے معاملات حل کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک اچھا جسچر گیا ہے۔ ملازمین تیاری رکھیں، یہی وزیر خزانہ صاحب ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ریلیف ملے گا بجٹ سے ہٹ کے ایٹ دی اینڈ، دوسری دفعہ 15% آپ کو مبارک ہو۔ ٹائم سکیل پروموشن، تمام اپ گریڈیشن کا بھی جن کی پروموشن بھی ہے ان لوگوں کو بھی یہ آپشن دی جائے گی۔ 10 سال، 8 سال اور پھر 8 سال، 10، 18، 24 ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آپ سب کو اس کے اوپر مبارکباد ہو۔ ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ قائدین سے، لیڈرشپ سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں تو آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ دیکھیں کوئی بہتر آپشن ہے، آپ سمجھتے ہیں جس نے جد و جہد کی اور عملی طور پہ اس طرح سے لے کے دیا، یہ صرف 1 سال کی جد و جہد ہے، اور ہم قائدین کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ وفاق میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالی
ہم اپنے ملازمین کو بہت سے ریلیف لے کے دیں گے۔ تمام ملازمین اور چاہنے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی مت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس حد تک ایک پرسنل کیپیسٹی میں جا سکتے تھے آپ کے لیے فائٹ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی فائٹ کرتے رہیں گے۔ 24 دن کی چھٹی پہ تھا، 8 دن باقی ہیں، کچھ ٹائم فیملی کو بھی دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی اگر فیصلہ غلط ہوا ہے، کسی کو لگتا ہے تو انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ ملازمین کے بہتر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موقع کے اوپر ہوا اس کو میں نے اڈاپٹ کیا۔ ایٹ دی اینڈ کچھ ریزلٹ ملے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے۔ اپریل کے اندر اپگریڈیشن کا کہا ہے، ملازمین تیاری رکھیں۔ اگر رمضان نہیں ہوا تو 30 اپریل، میں صرف وفاق کی بات کر رہا ہوں، اور ان دا مین وائل اگر صوبوں میں نہیں ہوتا تو مل کے ہم ڈیٹ دیں گے۔ اس کو بجٹ سے آگے کسی صورت میں نہیں جانے دیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اپریل تک ہماری اپگریڈیشن کے جو معاملات ہیں ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کے بعد وہ ہو جائیں گے۔ میں نے لیٹرز بھی شیئر کی ہیں اپنے پیج پہ، 2 تاریخ تک کیا کاروائی ہو رہی ہے، کس جگہ پہ ہے، 3 ڈیجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لیٹر میں نے شیئر کر دی ہے، اور مسلسل ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ورکنگ ہو رہی ہے، کام رکا نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور وزیر اعظم کی ہدایات ہیں اس کے اوپر، آپ کی ایم ایس ونگ کی اسٹڈی اپگریڈیشن کے حوالے سے، اور اسٹڈی آئے گی، ڈیفینیٹلی اسٹڈی میں کلیئر ہوگا کہ کون کون سا کیڈر بیچارہ محروم ہے، اور اس اسٹڈی کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میسج کو شیئر کر دیں۔ دوبارہ سے ایک اوورآل ایک کمپین جو چل رہی ہے ان مخالفین کی جانب سے چل رہی ہے جنہوں نے 16 مارچ کی کال دی ہوئی تھی، جنہوں نے 6 مارچ اپنے صوبے میں کال دی ہوئی تھی، جن کو ہم نے چیئرمین بنایا تھا، عزت دی تھی، انہوں نے اپنی تنظیم پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ساتھ منافقت کی، غداری کی، جو بھی کیا، اپنے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن فضل غفار باچا صاحب کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی مضبوط کریں گے۔ باقی تمام کلرک ایسوسی ایشنز کو میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اکٹھا کریں، ایک ہی دن ایک ہی دفعہ الیکشن ہو، ایک ہی پورے پاکستان کا مرکزی صدر ہو اور ایک ہی جنرل سیکرٹری ہو۔ 3 گروپس جب بنیں گے ایک ایسوسی ایشن کے تو وہیں سے تقسیم کا میسج جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے گروپوں میں تقسیم نہ ہو۔ جتنے بھی گروپ ہیں ہمارے ساتھ 2 گروپس تو اس وقت چل رہے تھے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالد جاوید سنگھیڑا صاحب آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے، بنارس خان جدون صاحب جو شانہ بشانہ ہمارے کھڑے تھے، دوسری طرف سے فضل غفار باچا صاحب آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے حوالے سے، جو دیگر 2 گروپس نہیں تھے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے، ایک نے 6 مارچ کی کال دی ہوئی تھی، ایک نے 16 مارچ کی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملازمین کی تعداد ان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ چل کے جن 2 کلرک ایسوسی ایشن نے ملازمین کو کچھ نہیں دلوایا، تو آپ کا 6 مارچ کا بھی میدان حاضر ہے اور 16 مارچ کا بھی میدان حاضر ہے۔ دیگر ساتھیوں کا بہت شکریہ، میسیج لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے، ٹو دی پوائنٹ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ میسیج کو شیئر کر دیں، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے۔ تھینک یو۔